بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا سبق جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج کے سبق میں ہم نظم شہد کی مکھی کی تشریح کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ صفحہ نمبر 110 نکالیے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 110 پر نظم شہد کی مکھی موجود ہے۔ اس نظم کا پہلا بند، عزیز طلبہ میں اس بند کو پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ کسی بھی نظم کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو شعر میں بھی حوالہ لکھتے ہیں، اور اگر بند کی تشریح کر رہے ہیں تو بند میں بھی حوالہ لکھتے ہیں۔ اس نظم میں 3 بند دیے گئے ہیں ٹوٹل۔ میں آپ کو ہر بند کی تشریح کراؤں گی۔ سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ لکھیں گے۔ حوالے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نظم کہاں سے لی گئی ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ تو یہ نظم آپ کی اردو کی درسی کتاب میں موجود ہے اور اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ تو یہی آپ کی نظم کا خلاصہ ہو گیا۔ پہلے بند میں شاعر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی، کیوں آتی ہے کیا کام ہے گلزار میں اس کا، یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں تمہیں دانا، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے، بے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اس کا، ہوشیار ہے مکھی اسے غافل نہ سمجھنا، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ بیٹا تشریح سے پہلے اس بند میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، ویسے تو بہت آسان الفاظ میں نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، لیکن جو مشکل الفاظ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو لگیں گے ان کے میں معنی بتا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ ایک لفظ ہے اس کے اندر دانا، دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ جو ہے بے سود، بے سود کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی فائدے کے۔ ہوشیار کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہوشیار ہی ہے، نظم میں اسے ہوشیار لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوشیار یا سمجھدار ہی ہے۔ غافل کا مطلب ہوتا ہے بے خبر، بے پرواہ۔ گنواتی ہے، گنواتی کا یعنی گنوانا کسی چیز کو ضائع کرنے کو کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں، شہد کی مکھی کبھی ایک پھول پر بیٹھ رہی ہے اور کبھی دوسرے پھول پر، ذرا یہ تو سوچو کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ یہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو سوچو، بتاؤ کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے، آخر یہ گلستان میں کس وجہ سے آتی ہے اور یہاں اس کا کیا کام ہے، کبھی باغ کی طرف چلی جاتی ہے، یہ کیا چیز لینے آتی ہے، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ اس کا ان جگہوں پر آنا جانا یقیناً بے مقصد تو نہیں، یہ بہت عقل مند ہے، اس کو بے خبر نہ سمجھ لینا، بغیر کسی فائدے کے تو یہ باغ میں نہیں آتی اور بڑے شوق سے ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے، اور یہ کھیل کود میں بھی اپنا وقت برباد نہیں کرتی۔ یہ کہنے کے بعد آخری شعر میں، اس بند کے آخری شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر بچوں آپ سے مخاطب ہے کیونکہ آپ پڑھیں ہی نظم، اگر بچوں تمہاری عقل کام نہیں کر رہی کہ یہ شہد کی مکھی کیوں آ رہی ہے باغ میں، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیوں آتی ہے۔ یہ تھا بند نمبر 1 کی تشریح۔ اب آ جائیے پیج نمبر، صفحہ نمبر 111 پر دوسرا بند۔ دوسرے بند میں شاعر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اٹھا کر، ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی،
اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ عزیز طلبہ، اس میں بہت آسان سا پیراگراف ہے یہ بھی، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے شفا، اس کو صحت کہتے ہیں، اور قوت طاقت کو کہتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مشکل الفاظ ہیں۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں شاعر علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس کو شہد کہا جاتا ہے وہ ایک طرح کا رس ہوتا ہے، اور اسی کے لیے شہد کی مکھی متلاشی ہوتی ہے۔ اس شہد کو اللہ نے پھولوں میں پوشیدہ رکھا ہے، مکھی اس کو اپنے چھتے میں لے جاتی ہے اور ہر پھول سے وہ اسے چوس لیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کو بے فائدہ نہ سمجھ لینا، دراصل یہ مکھی بھی خدا کی ایک نعمت ہے، اور اگر یہ شہد کی مکھی نہ ہوتی تو ہمیں شہد ہرگز بھی نہیں ملتا۔ یہ خود بھی اپنا پیٹ بھرتی ہے اور ہم انسان بھی شہد کو استعمال کرتے ہیں۔ در حقیقت انسان کے لیے شہد غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اس شہد میں طاقت بھی ہے اور ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ یہ تھا بند نمبر 2 کی تشریح۔ اب آ جائیے بند نمبر 3 کی طرف۔ بند نمبر 3 میں علامہ اقبال اس طرح کہتے ہیں کہ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا۔ ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، کرتا ہے جو انسان کو توانا وہ یہی ہے۔ یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی۔ سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی سے، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے۔ پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا۔ عزیز طلبہ، تیسرے اور آخری بند میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ ہے مصفا۔ مصفا کسی صاف ستھری چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عظمت کا مطلب ہے بڑائی، اور خاک کے پتلے سے مراد علامہ اقبال کی انسان ہے۔ تو اس بند کی تشریح اس طرح سے ہوگی، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو اور شہد کی مکھی کی مانند علم کی جستجو کرو۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی بے مثال، اور دنیا میں انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی شہد نہیں، یہ تمام شہدوں سے بڑھ کر شہد ہے، اور در حقیقت اس علم کے شہد سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عقل کے آئینے کی دھند کو صاف کرتا ہے، دھند میلے کو کہتے ہیں۔ یہ شہد انسان کی اور وہ شہد مکھی کی کمائی ہے۔ انسان کی بڑائی اور عظمت اسی سے ہے، اور اسی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اس علم کے شہد سے سدھارا ہے۔ عزیز طلبہ، تم اپنی کتابوں کو پھولوں کی طرح سمجھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی علم کے شہد کا چسکا ہونا چاہیے، جیسے کہ شہد کی مکھی کو شہد جمع کرنے کا چسکا ہوتا ہے۔ یہ تھی نظم شہد کی مکھی کی تشریح۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔